اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِعَدْمِ الْمَنْعِ غَالِبًا فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ يَتَيَمَّمَ لِتَحَقُّقِ تیمم جی مِنْهُ يَتَيَمَّمَ تیمم آنی مظاہرے لکھا تیرے کو یا تیمم چلو ٹھیک ہے لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوارض الباب کی لکھا ہوتے ہیں کون نے لکھا ہے خاتمۃ الباب لکھے ہیں اللہ عوارض الباب نے عارضے اور اگر ہو مسافر کے ساتھی کے پاس پانی طلب کرے اس سے پہلے سے کہ تیمم کرے کہ یار میں پانی دیں وضو کرنا ہے یہ طلب کیوں کرے بشے ہوندی ہے باوجہ عدم منع کے غالباً کہ لوگ پانی دے دیتے ہیں وضو کے لیے پس اگر منع کر دے رفیق مسافر کو رفیق بھی مسافر ہی ہے اور رفیق کا نام نہیں ساتھی پس اگر منع کر دے ساتھی اس کو پانی سے تو تیمم کر لے تو پھر نماز پڑھے کیوں تیمم کر لے باوجہ عجز کے تحقق کے عاجزی پائی گئی پانی ان کو نہیں ملے سمجھا جی اے شاباش اور اگر ہو مسافر کے ساتھی کے پاس پانی تو طلب کرے اس سے پہلے اس سے کہ تیمم کرے باوجہ عدم منع کے غالباً یعنی پانی سے لوگ منع کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا غالباً منع نہیں کرتے پانی دے دیتے ہیں پس اگر منع کرے ساتھی مسافر کو وہ صرف نہ رکھے نہ دو پانی سے تو تیمم کر لے تو مطلب ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھے باوجہ متحقق ہو جانے عاجزی کے جی اور اگر ہو مسافر کے ساتھی کے پاس پانی تو طلب کرے پہلے اس سے کہ تیمم کرے باوجہ عدم منع کے غالباً پس اگر منع کرے مسافر اور ساتھی کو پانی سے تو تیمم کرے باوجہ متحقق ہونے عاجزی کی صبر کرو ایک منٹ اب دیکھو یار خدا دے بندیوں بے روزہ رکھنا ہوئے تو جنابت شروع ہو جاندے دیکھو نہیں شروع ہوندے زکوٰۃ دینی ہوئے تو بندہ راتی بیوی کو سو کے صبح اٹھ کے تو نہ ہتھاں نال زکوٰۃ پڑھا دے ادا ہو جاندی کو نہیں ہوندی جی خانے کعبہ دے طواف تو سوا باقی عورتیں حالت حیض میں سارا حج کر سکتی ہیں جی فرض کو تو جنبی بندہ جڑا 9 ذوالحجہ نوں عرفات چلا گیا وقوف ہو جانا کہ کوئی نہیں ہو جانا یہ باقی 3 چیزاں کوئی شرطہ نہیں ہونا واسطے اللہ دے بندے نماز ہے اللہ دی قسم جن دے وچ طہارت شرط ہے جن دے وچ تو 3-4 مہینے لگتے ہیں طہارت دے مسئلے پڑھن تے ایسے نے شغل سمجھی رکھ دیں جی اس سے طہارت وچ نجاست خفیفہ غلیظہ نجاست حکمیہ حقیقیہ جنابت بے وضائی حیض و نفاس کپڑا پلیت ہو گیا تو کس طرح پاک زمین پلیت ہوگی تو کس طرح پاک یہ سارے مسائل آتے ہیں کہ چونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے طہارت
بے جگہ کے پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں. اس وجہ تو مسئلے ہوتے ہیں. غور کو وجہ ہے، اندازہ لاؤ نا تسی کتنی اہم عبادت. پھر یہ عبادت ایسی ہے 7 سال میں شروع ہو گئی ہے. حکم دیا ہے نا 7 سال میں، اور زندگی کے آخری سانس تک جب تک اس کو ہوش و حواس ہے یہ عبادت اس کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں. آنکھوں کا اشارہ کر سکتا ہے، وہاں اختلاف ہے علماء کا، ہے کہ کوئی نہیں پڑھے. باقی ساری باتیں جی، بیمار ہو نماز نہ پڑھے بعد میں قضا کرے کوئی مسئلہ نہیں. بیمار ہو روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ کوئی نہیں. تو باقی 2 چیزوں کا تو فرضوں کا تعلق کی دولت کے ساتھ ہے. رب حج بھی دولت ہوگی تو ہوگا، زکوٰۃ بھی دولت ہوگی تو ہوگا. مسافر ہے پھر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نماز کسی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے کہ بھی تو نماز نہ پڑھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساڑھے کدوں دماغ گل بڑے دیو کاری عبداللہ جی. ولو تیمم ولو تیمم قبل الطلب اجزاؤه عند ابی حنیفہ اجزاؤه عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لأنه لا يلزمه الطلب من لا یلزم نصب کنے دیتی لا يلزمه الطلب من ملک الغیر. اور اگر تیمم کر لیا اس نے طلب سے پہلے، ساتھی کے پاس پانی ہے جی تو ظاہر ہے یار پانی اینا کو ہوئے گا نا بھی اندر کو اپنی بھی ضرورت پوری تو دوجے نے کوئی گھٹ دے سکتا ہے تا ہی ہے نا. تو جو اس غریب کو پانی کی چھوٹی جی بوتل ہے تو انہوں کہنا میں یار پیڑا پوک تو یار پیاسا مر جا شہید ہو جا میں نے وضو کرنا ہی تو نہیں نہ ہونا پیرو بھی کم از کم یہ نہ کو ہے کہ بھی وہ دے سکتا ہے جی. یہ تو نہ کو دماغ چ لیا ہونا گل. اور اگر تیمم کر لیا اس نے طلب سے پہلے تو کافی ہے تیمم اس کو عند ابی حنیفہ رحم. امام صاحب کہتے ہیں تیمم ٹھیک ہے، نماز پڑھی سے نماز ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے تیمم ٹھیک کا مطلب ہے نماز ٹھیک ہے. وجہ اس لیے کہ نہیں لازم مسافر کو طلب کرنا غیر کی ملک سے. غیر کی پانی اندہ ہے ساتھی دے تو مل کے غیر ہے. تو دیکھو نا تو ان مسئلہ میں کتنی باری توجہ دلائی. امام صاحب نے سونے دے غلاماں دی شخصیت دا کتنا لحاظ کیتا ہے. وہ حدیثاں دی وجہ تو کہ سارے انسان اللہ دے پیدا کیتے نے، کوئی کسی دے سامنے چکے ذلیل ہوئے کیوں ہوئے. تو اے بھی مل کے غیر سے طلب لازم نہیں ہے اس کو، کیونکہ اگر لازم کرتے ہیں تو آخر اس کی مسئلہ تو ہے نا جی کہ کوئی نہیں جی. ظاہر جس سے کوئی چیز لیتے ہیں آخر خیال تو آتا ہے تو سفر اسی کے ساتھ وہ کر رہا ہے. مثلا آگاں گئے پانی کے نظر آ گیا تو کہنا یار تینوں بھی لوڑ پیندا پانی آ یار جائے نا مشک پانی دی بھر کے لے. وہ سوال کرے گا تو شدہ چپ کر کے ٹور پوے گا کہ کوئی نہیں. تو جی کم نہ کیتا ہوئے گا تو ایڈی چھیتی نہیں کہنے لگا جی. سمجھتے ہو جی اے گل جی. تو اگے وقال پھر من کر دیں پڑھو نا. وقال لا يجزئه لا يجزئه لأن الماء مبذول عادة. عین عادتاً کہ بالکل پاک عین ہوندی باقی عین بن جاندی. بول بھی جی بولتے کیوں نہیں جی حسن دے زور پہ صبر کرو صبر کرو بس. صاحبین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ نہیں کافی تیمم اس کو طلب سے پہلے طلب کرے، اس لیے کہ پانی خرچ کیا جاتا ہے عادتاً، یعنی ماء الشرب مبذول ہے عادتاً، نہ کہ ماء الوضو عادتاً مبذول ہے جی. یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ پانی پینے واسطے لوگ دیں نے وضو واسطے نہیں دیں جی. تسی کہتے بوا کھڑکاؤ پہن لوٹا پانی دی تو میرا بھرا کہ مسجد تلاش کر ساڑھے گھر تو لوٹا پانی لینا آ گئے جی. لیکن پینے واسطے کب وہ کہتے تمہیں بسم اللہ پڑھ کے پانی دے دیں گے جی.
صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولو تیمما قبل طلب نئی ذکر کیا گیا اکثر نسخوں میں قول امام صاحب کا اس جگہ میں اڑا کہندہ ابی حنیفہ یہ ذکر اس جگہ میں بلکہ کہا گیا کہ نہیں جائز تیمم قبل طلب جب کہ ہوش کے زن پر غالب کے وہ اس کو اے مطلب ہے مطلقاً بغیر نکیر کے بین اصحاب الثلاثہ رضی اللہ عنہم سنیں جی بے سب کے نزدیک یہ ہے بھی اگر زن غالب ہے دے دے گا تو پھر وہ کیا کرے طلب کرے جی اچھا جی عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا گیا اختلاف ایذاء میں بھی تقریب میں بھی شراکتہ میں بھی یہ ذکر اختلاف ذکر ہے کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں صاحبین یہ فرماتے ہیں وقالا اور عند الجساس رحمہ اللہ نہیں خلاف ان کے درمیان فرماتے ہیں خلاف نہیں کیوں سنو نا کہ مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جب کہ غالب ہو اس کے زن پر کہ پانی نہیں دے گا تو لہذا طلب نہ کریں اور مراد صاحبین کی جب کہ زن کرے عدم منع کا روکے گا نہیں دے گا آگے جو سمجھے آگے پڑھو بولو پر ترجمہ کریں نہ کر لو ابھی حد ہوگی ابھی والد صاحب کے تھے اس کتاب جو والد صاحب کے تو آ گئے تھے ابا الا بثمر مثلی وعنده ثمره لا يجزئه التيمم صبر کرو تھوڑا پڑھیے نا پھر تو اور اگر انکار کر دے اگر متن نال جوڑو نے پانی طلب کیتا ہاں کہندا گچھا پانی دیا تواڈے کی جڑیا ماری کے تواڈے کی بنائی سٹ سا اور اگر انکار کر دے یہ کہ پانی دے اس کو مگر بے سامان المثل کہندا جی مفت نہیں مل سکتا مول مل سکتا ہے سنا جی بے سامان المثل او بے غابن یسیر یا تھوڑا سا مہنگا تیل بھی مہنگا ہو جانا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہیں اس کے پاس خرچہ ہے خرچے کے علاوہ پیسے ہیں پانی مول لے سکتا ہے تو لا یجزئہ تیمم نہیں کافی اس کو تیمم اب تیمم اللہ 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 اور سامان ہو تو لکھے فاضلاً عن حاجت ہی نال لکھے کہ اس کی ضرورت سے زائد ہو کیونکہ جب سفر تے جانے تھے پیسے مکا لے تاکہ اتنے منگنا شروع کر دے اچھا تھلے لکھا جائے فَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سَامَنٌ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا زائد نہیں ہے تو کیا کرے دل جمع تھوڑی ایک باری منگیا نہیں دیتا تو اگلے اثر دے ٹائم پھر نہ منگیو پر پتہ لگ گیا کہ اے ہے ہستی ہے جی ہوں اگے ولو ابا صبر ولو ابا اگر انکار کرے یہ مسئلہ 3 وجہ پر ہے یا یہ کہ دے گا اس کو اس کی مثلی قیمت کے ساتھ یا دے گا غبنے یا دے گا پانی بوتل ملتی 100 دی آندا میں 200 دی 300 دی دینی ہے جی تو پس وجہ اول میں اور ثانی میں مثلی اور تھوڑا سا نہیں کافی اس کو وہ پیسے ہونتے با وجہ متحقق ہو جانے قدرت علل کیونکہ قدرت پیسے خرچ کرنے پر یہ قدرت ہے ماں پر پیسوں کے ذریعے پانی ملتا اور پیسے ہیں تو یہ جو پیسوں پر خرچ ہے قدرت ہے نا پانی پر قدرت ہے جی تو پس ممتنع ہے جواز تیمم جیسا کہ قدرت رقبہ کے سمن پر ہو تو یہ منع کردہ ہے تکفیر بالصوم کو اور جہاں رقبہ دینا ہے تو پھر بعد میں روزے ہوتے ہیں تو جس کے پاس پیسے بھی ہیں اور رقبہ بھی ملتا ہے تو پھر وہ روزوں سے نہیں کفارہ ہوگا بلکہ رقبہ سے ہوگا
اور وجہ ثالث میں غبن فاحش، وجہ ثالث میں جائز ہے اس کے لیے تیمم، کیوں؟ بوجہ پائے جانے مال دا ضرر ہے۔ اگو اگلا جملہ سنو، کیونکہ مسلمان کے مال کی حرمت جیسا کہ اس کی ذات کی حرمت، اور نفس میں تو ضرر ہو وہ تو بہت ساری چیزوں کو ساکت کر دیتا ہے، تو لہذا ساکت کر دے گا۔ فَقَذَ الْمَالُ إِلَّا بِسَامَنِ الْمِثْلِ اے بِقِیمَةٍ یُبَاعُ مِثْلُ هَذَا الْمَاء فِي مِثْلِ هَذَا الْجَگَّہ بِعِوَضِهِ، بھی ایتھے اینے دا پانی ملدا ہے تو جگہ جگہ دا فرق ہوندا ہے، جگہ جگہ دا مثلا ایئرپورٹ دے اندر جا کے جتھے تساں جہاز سے بہنا ہے نا، اوتھے تساں چاہ پینی یا پانی دی بوتل لینی تے اوتھے انہاں غریباں دے جڑا کرایہ ہے نا جو باہر نال 100 گنا زیادہ ہے، اس واسطے اوتھے تانوں بھی پتہ ہونا چاہیے بھی چیز ایتھے اس نال مہنگی ملنی، اگر اوتھے کپ ریال دا ہے تے اتھے 10 ریال دا ملنا ہے جی، یہ جگہ جگہ دا فرق ہوندا ہے جی۔ ہن ایک باہر ریڑھی ہے جندا کوئی دکان تے نہ کرایہ نہ کوئی شاہ، راتی شاہ جی اتنے کپڑا بدھا تے ریڑھی ڈور دے گھر لے گیا، تے ایک دکان ہے جن غریب نے وہ کرایہ تے لئی اندر 2-2.5 لاکھ کرایہ تے بجلی لگی ساری، ہوں سارا کچھ انہیں وچ ہی پانا ہے کہ یہ جگہ جگہ دا فرق ہو جاتا ہے جی۔ وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ، اور میں ایک بندہ پانی دی بوتلاں رکھ کے تو باہر بیٹھا ہے بیچتا پیا جی، لیاندیاں انہیں بوتلاں ٹھیک نے لیکن باہر ایک چھوٹا جا تمبو لایا تو انہیں تھلے رکھ کے بیچ رہے لوگوں کو، ایک کے بھی جڑے کیش کیری دے اندر پہ نے انہیں شدہ بتیاں بندے سارا نظام، یہ پھر سارا مسئلہ بچ آتا ہے جی۔ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ دے اتنے جی دھیان جڑا نا بھی چیز جی ہوں جڑے یہاں دا نظام ہے، یہاں نے 2 پیسے خام خواہ چیز مہنگی ملنی، انہاں دکانوں کو جڑی سادیاں جی دکاناں نے تے جنہاں دا کرایہ بھی تھوڑا ہے تو مسائل نے فرق پی جاتا جی۔ بلا یلزمہ اگے بھی نا پڑھو لے وَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الْغَبَنِ الْفَاحِشِ لِأَنَّ الضَّرَرَ مُسْقِطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ اچھا تو لے تحقق القدرت پیچھے سے نا بھی اس کو نہیں کافی تیمم بوجہ پائے جانے، اور قانون ہے کہ قدرت علی المبدل، یہ قدرت ہوتی ہے بدل پر، پیسے نے مبدل پانی انہاں دے بدلے وچ ملنا ہے جی، یا الٹا دے تھوڑے کول کیویں لکھے الٹا کے لکھے اونج ٹھیک ہے کہ قدرت علی البدل، یعنی بدل کون؟ پیسے، یہ قدرت ہے علی المبدل یعنی پانی، بس جس کے بدلے چیز ملتی ہے وہ کول ہوئے تو قدرت ہوندی ہے نا بندے نوں۔ میرے یارو بے تساں ڈنگر رکھے نا کوئی نہیں، تھوڑے اپنے گھر ڈنگر رکھے نا کوئی نہیں، جنہوں کو ایک 2 تو چھڈو یہ، لیکن قربانی کیوں واجب ہے؟ اس واسطے کہ قربانی دا بدلہ انہوں کو موجود ہے، نہیں سمجھے کی موجود ہے؟ کی پیسے بھی قربانی دا بدلہ موجود ہے، لہذا قربانی پر ان کو قدرت ہے، اے مطلب ہے جی، سمجھے؟ بے اگر بندہ امیر ہے تو پڑوسی بھوکا مار رہا ہے، اس سے شرن فرض ہے بھی روٹی کھوائے، اس واسطے ان کو روٹی دا بدلہ موجود ہے، کون؟ پیسے، یہ دے کے تو روٹی انہوں کھوا سکتا ہے جی۔ اے مطلب ہے کہ بھائی جڑا قدرت علی البدل، یہ قدرت علی المبدل ہے جی۔ اور نہیں لازم اس کو برداشت کرنا غبن فاحش کو، لازم نہیں ہے، کرتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن غبن فاحش کہڑا ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ، قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت جو داخل نہ ہو، غبن فاحش ہے بھئی، اس کو غبن فاحش ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضرر جو ہے وہ ساکت کرنے والا ہوتا ہے، نقصان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ساکت ہو جاتی ذمے سے جی۔ واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب۔ ولا یلزمہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لازم ہے اس کو شراء اپنے جمی مال کے بدلے بھی۔ یہ روحانی مسئلہ ہے، ایک ہی ہے کہ شاید زندگی دی آخری نماز ہی ہوئے،
تو ਬਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। تحمل الغبن الفاحش، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زیادتی سمن مثل پر ہو جاتی ہے عذر اس کے لیے، ترک شرع میں وہ زیادتی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تو مطلقاً مثلی ملے گا تو ٹھیک ہے۔ غبن فاحش جی اچھا، یہ جو مثلی بولتے ہیں کتنی بار پڑھا، کتاب البیوع کے اندر مرکزی چیز یہی اپنے پڑھی ہے، اور کتنی چیزیں اس سے آپ نظام نہیں دیکھ سکتے شریعت کا کہ اسلامی ملکوں میں قیمتیں جو ہیں وہ قابو میں ہوتی ہیں، چلو انگریزی لفظ کی کنٹرول میں، تو تب بھی مثلی بنے گی نا۔ تو جدو ہر دکان کا پا ہی وکھرا ہے، اتنے مثلیاں کی نکلن گیا، کوئی ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرا کرو کہ اسلامی نظام کے اندر مثلی جو سمجھتے تو مثلی تب ہے کہ کوئی جو یعنی ایک بازار کا یا ایک چیز کا نظام ایک شہر میں قابو ایسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جی۔ تو ساڈا جڑا مسئلہ ہے نا سارا وہ جڑا نا قابو اس واسطے نہیں کہ سارے کو ہر روز تیل دا مسئلہ ہے جی کہندا تیل دا مسئلہ ہے جی۔ تیل جڑا سستا ہوگا تو کھکڑی سستی ہو جائے گی، ٹرک تے ہونی ہے کیا پہ اتنے وڈ کے دھکا دے دیں کھلو جاتی دکان تے آ کے ٹرک تے ہونی تو ٹرک کے تیل پیندا ہے جی، یہ مسئلہ ہے جی۔ تساں دوانے ٹرالی چ پائے نے چنگ لے گئے، تیل جڑا 200 روپے تو اگلے دن جڑا 500 روپے ہو گیا، تو پھر ٹریکٹر وچ تیل پانی پا کے جانا ہے، تیل یہ تو ہن وہ پیسے وچ ہی پانے نے جی۔ یہ مسائل نے سارے ملک کوئی نظام کوئی نہیں جی، جس وجہ تو اسی کوئی جڑا اتنے جڑا بندہ پڑھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے بھی یہ چیزاں کیویں ہون گیاں، لیکن کم از کم اسلام نے تو سمجھ سکتے ہو نا کہ یہ جو ہے نا بھئی مثلی چیزیں ہوتی ہیں جی۔ اسی طرح مہر مثلی ہمارے ملک میں ہے ہی کو نہیں ہے جی، مہر ہی کو نہیں ہے، مثلی ہونا تو غیر مثلی ہونا بات ہی کر لیں جی۔ اچھا جی کہ دے گیا میں نے یہ فرمایا ہے غبن فاحش، اختلاف کیا گیا غبن فاحش کی تفسیر میں، نوادر میں ہے، نوادر میں بنایا انہوں نے غبن فاحش کو بے تضعیف ثمن، 100 دی چیز ایک ہی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ وہ ہے جو مقومین کی تقویم کے تحت داخل۔ اب مقومین کون ہوتے ہیں؟ مقومین یہ جو گورنمنٹ کا نظام ہے نا کہ فلاں چیز اس طرح بکے گی، یہ ہے تقویم۔ ورنہ کو بازار جو وکھرا کو تو ٹیم نہیں بیٹھی بجڑے کی کرتے ہیں قیمت لاندے نہیں ہے گا، ہوتے تو سارا جو ہے نا انی انا رلے نے جی۔ یہ مقومین بھئی جو ایک نظام کو قابو کرنے والے ہیں، جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے، یہ مراد ہے جی، اس کو سمجھیں جی۔ سمجھے ہی اے مطلب ہے بھئی غبن فاحش۔ چلو اگے جی کار جی مانا کریے، اور اگر کتوں اور اگر تیمم کر لیا اس نے طلب سے پہلے تو کافی ہے اس کو، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ نہیں لازم اس کو طلب غیر کی ملک سے، ملک غیر سے۔ اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں کافی اس کو، یہ جو ہے نا بھئی تیمم کافی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی مبذول ہے عادتاً، کی ہے عادتاً۔ اور اگر انکار کرے یہ کہ دے پانی اس کو، مگر سمن مثلی کے ساتھ، اور اس کے پاس سمن ہے تو نہیں کافی اس کو تیمم، باوجہ متحقق ہونے قدرت کے،
اور نہیں لازم اس کو اور نہیں لازم غبن فاحش کا برداشت کرنا، اپنے فواہش کا برداشت کرنا، اس لیے کہ ضرر یہ کہ مسقط ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ یعنی ذمہ داریوں کو ساقط کرنے والا ہوتا ہے۔ واللہ اعلم رسول اللہ۔ اور اگر تیمم کرے طلب سے پہلے، تیمم کر لیا، اور کر لیا طلب کے طلب سے پہلے، کافی ہے اس کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ نہیں لازم اس کو طلب کرے غیر کی، کرے نہیں طلب، نہیں لازم اس کو طلب مل کے غیر سے۔ اور فرمایا صاحبین رحمہ اللہ نے کہ نہیں کافی اس کو کیا شے؟ تیمم، ہاں اس لیے کہ پانی مبذول ہے عادتاً، بے خرچ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پانی خرچ کیا جاتا وہ ہے مانا عادتاً۔ عرض کی تنبی مبذول کی شے بے جی۔ اور اگر انکار کرے یہ کہ دے اس کو مگر سمن مصری کے ساتھ، اور اس کے نزدیک سمن بھی ہے، اس کے پاس نزدیک کو نہیں اور کو اس کے پاس سمن ہے، تو نہیں کافی اس کو تیمم بوجہ متحقق ہونے قدرت کے، اور نہیں لازم اس کو غبن فاحش کا برداشت کرنا، اس لیے کہ ضرر مسکت ہے۔ واللہ عالم۔ باب المسح علی الخفین۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ باب مسح علی الخفین کا موضوع پر مسح کیا؟ موضوع پر مسح۔ صلی اللہ علیہ اور دیکھو باب المسح، محض پیچھے لائے ہیں مسح علی الخفین کو تیمم کے، اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے طہارت و مسحن ہے، طہارت و ایک، یا اس لیے کہ وہ دونوں بدلے ہیں محل غسل سے۔ ہاتھ پاؤں بھی دھونے ہوتے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں جو محل غسل ہے نا وہاں پہ مسح کرنا ہے جی۔ یا ایسا سیت سے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ رخصت موقتہ الی غایت الی نہایت، یعنی یہ رخصت موقتہ ہے، تیمم تب تک ہے جب تک پانی نہیں ہے۔ موضوع کا مسح مسافر کے لیے اور مدت ہے، مقیم کے لیے اور ہے، تو اس اعتبار سے دونوں کو اکٹھے۔ یہ وجہ بیان کی کہ اس باب کے بعد یہ بات باب کیوں لے، او ویکھو درو باب المسح الخفین دسیا جی۔ الکلام فی المسح علی فی اسنے عشر موضع، 12 مسئلے ہیں یہاں، 12 جگہوں میں جی، 13 لکھے ہے، چلو جی ایک ودا دیتا ہے، اگلی بار 14 بن جانا۔ ہوں جڑا بچ رہ گیا میں دسی، وصف المسح یا حکم مسح، ایک ہی بنایا کہ دو حکم وکھرا بنایا ہے؟ ایسے لکھا نا مسح ایک ٹھیک ہے نا، مسح کی وصف یا مسح کا حکم، بشرن اس کا حکم کیا ہے، اس کی وصف کیا ہے؟ 2 مسح کے شرائط، 3 مسح کی مدت، 4 محل مسح، اتنے کرنا ہے کہ پیر دے تھلے کرنا ہے جی۔ 5 مقدار مسح، کم از کم کنا کرے تو فرض پورا ہو جائے گا۔ 6 کیفیت مسح۔ 7 اعلی مسح، کس کے ساتھ مسح کرنا ہے؟ پانی کے ساتھ، ہاتھ نال۔ موانع المسح، مسح کے موانع کیا ہیں؟ 8 9 بیان الماسح جی، 10 نواقض المسح، 11 مسح علی تابع الخف، جڑا موضع اتنے کوئی اور شے پائی ہے اس اتنے مسح دے حکم سارے آدھے پے نے جی۔ 12 وہ شے کہ نہیں جائز مسح اس پر، جرابہ شرابہ جی، اور کی ہے؟ ہاں تو اے 12 مسح نے وہ شے کہ نہیں جائز مسح اس پر۔ خیر ٹھیک ہے بھئی، مسح کی شرط کس پر؟ جرابوں پر۔ بھئی جراباں کیا خوجی ہون تے مسح جائز ہے، تے کیا خوجی ہون تے جائز نہیں ہے، سمجھ گئے ہو جی؟
شاباش مولویوں. باب باب مسال الخفین کا. مسح الخفین کا. علی الخفین سنا جی. او ویکو خفین. مسال الخفین محتاج ہے 5 چیزوں کی معرفت کی طرف. 5 چیزوں کی. معرفت. 1 معرفت اصل مسح، دوسرا معرفت مدت مسح، تیسرا معرفت خف جس پر مسح کیا جائے گا، چوتھا معرفت اس چیز کی جس کے ساتھ مسح ٹوٹ جائے گا، پانچواں مسح کی صورت کی معرفت. انہیں نے نا مسح تعریف. ہاں تو تھلے آگے زیادہ جی ہوں اگوں. المسح على الخفين جائز بالسنة والأخبار فيه مستفيدة حتى قيل إن من لم يره كان مبتدئا. إن من لم يره كان مبتدئا لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا. واہ بھائی واہ. تو جمزن اللہ بدل ہوتا بھی ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ جی مسح علی الخفین جائز ہے، ثابت ہے سنت کے ساتھ، اے بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اخبار مسح علی الخفین کے بارے میں قولن بھی فعلن بھی مستفیدہ ہیں. کیا ہیں؟ شایع مشہورہ بہت ساری ہیں. حتیٰ کہ کہا گیا ہے بے شک وہ بندہ جو نہ دیکھے مسح کو، یعنی لم یعتقد کہ مسح جائز ہی نہیں ہے گا، تو کانا مبتدئن. کانا یہ بدتی ہے. یہ بدتی ہے جی. یہ استدراک ہے ملم یارا اسے. لیکن وہ بندہ جو اعتقاد رکھے مسح کے جواز کا پھر نہیں مسح کر کیا اس نے، درا حال کے لینے والا ہے عزیمت کو. موزے اتار کر پوند ہوتا ہے، جواز کا قائل ہے لیکن تو ہوگا معجور. ہوگا اس میں بھی اختلاف ہے معجور ہوگا کہ نہیں جی. یہ لفظ لایا ہے اس کو شیخ الاسلام اپنے مبسوط میں تابع ہوئے اس کے مصنف جی ونعم المطبوع. اچھا جی امتحان وہ. اور جائزن للرجال بھی تے عملاً، چونکہ نصوص مطلق ہے ان میں مرد کا ذکر کوئی نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے نہیں ہے وہ. اچھا جی بالسنت یہ رد ہے ان پر جنہوں نے کہا ہے کہ مسح جائز بالکتاب ہے، حمل کرتے ہوئے جر کی قرات کے لیے فی قول تعالی وارجلکم علی حالت تخفیف خف، کہ یہ جو جار ہے نا یہ ہے موضوع پر مسح کی قرات. حالانکہ تحقیق پڑی اس طرح نہیں ہے. آگے سمجھے تو تا کہا کہ یہ جائز سنت کے ساتھ ثابت ہے. کس کے ساتھ؟ سنت کے ساتھ. اے شاباش. والاخبار فی مستفیدۃ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں قول کیا میں نے مسح کے ساتھ، حتیٰ کہ آئی ہیں میرے پاس اس میں مثل دن کی روشنی. اتنی حدیثاں بجے میں 12 بج گئے جی. اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ خوف کرتا ہوں میں کفر کا اس بندے پر جو نئی عقیدہ رکھتا مسال اس لیے کہ آثار وہ جو آئے ہیں اس میں وہ مثل تواتر کے ہیں. وہ مثل تواتر کے سمجھتے ہو. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ مسح کی خبر جو ہے یہ اتنی مشہور ہے کہ جائز ہے نسخ الکتاب بھی لشہرتہ. وقال احمد رحمہ اللہ نہیں میرے قلب میں مسح کے بارے میں کوئی شے. اس میں مسح کے مسئلے میں 40 حدیثیں ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، وہ جن کو انہوں نے مرفوع کیا اور وہ جن کو انہوں نے موقوف بیان کیا۔ جی ابن المنذر نے روایت کیا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حدیث بیان کی مجھے 70 صحابہ نے، 70 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا خفین پر، مستفیدہ کی ان ہستیوں میں سے کہ روایت کیا گیا موضوع کا مسح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان ہستیوں میں سے یہ ہستیاں ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سعد مغیرہ بن شعبہ، جی جناب ابو موسیٰ عشری، جناب عمر بن عاص، جناب ابو ایوب، جناب ابو ماما، جناب سہل بن سعد، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، جناب بلال، جناب صفوان بن عصار، جناب عبداللہ بن حارث، جناب سلمان، جناب صوبان، جناب عبادہ بن صامت، یعلا بن مرہ، جناب اسامہ بن زید، جناب عمر بن امیہ ضمری، جناب بریدہ، جناب ابو ہریرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وسلام اللہ علیہم۔ کنے نے مولوی عبداللہ گنے؟ باب زندہ باد۔ حتیٰ قیلہ، حتیٰ سوال کیا گیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل السنہ والجماعت کے مذہب سے، سارا نہیں، اس میں سے اہل سنت والجماعت کا مذہب سب سے پہلا عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت ہے، سمجھے ہی؟ یعنی وہ جو پوچھنے والا تھا نا، اس وقت اس نے جو پوچھا تو اس ماحول میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ فرمایا وہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ فضیلت دے شیخین کو، یعنی ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہم کو باقی صحابہ پر، اور یہ کہ محبت کرے سرکار کے خاتنین سے، یعنی جناب عثمان اور جناب علی سے، اور یہ کہ عقیدہ رکھے مسح الخفین کا، مسح کا عقیدہ رکھے۔ اچھا جی، کانا مبتدئن کی توجہ کرے جی، قال شیخ ابو عمر بن ابن عبد البر، انہوں نے فرمایا کہ نہیں روایت کی گئی کسی ایک سے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے مسح کا انکار روایت نہیں کیا گیا، مگر وہ جو روایت کیا گیا جناب عبداللہ بن عباس، جناب عائشہ صدیقہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ سنیں جی۔ جواب اس دا، جواب کہ بہرحال عبداللہ بن عباس اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم پس تحقیق آیا ان سے اسانید حسان کے ساتھ خلاف اس کا، حسن سندوں کے ساتھ اس کا خلاف موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسح کرنا ہے، سنیں جی۔ اور موافقت آئی ہے باقی صحابہ پاک کی، باقی رہ گئی ام المومنین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں کہ آپ نے اصل میں حوالے کیا تھا اس مسئلے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم پر، وہ مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا حضرت علی سرکار کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے پوچھیں یہ مسئلہ جی۔ اور ایک روایت میں قالت فرماتی ہیں یہ جملہ وچ حالیہ ہی، حالانکہ سوال کی گئی آپ موضع مسح کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے میرے لیے اس کے ساتھ علم جی۔ اور وہ حدیث کے روایت کیا، وہ بات کے روایت کیا اس کو محمد بن مہاجر بغدادی نے ام المومنین سے، کیا کہ ام المومنین نے فرمایا البتہ یہ کہ کاٹوں میں اپنے پاؤں استرے کے ساتھ، وہ موسیٰ استرے ان کے اندر
احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ مسا کروں میں موضوع پر، یہ حدیث باطل ہے، نس کی اس پر حفاظ نے، یہ بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں، جڑیاں کوئی نہیں وہ بھی وچ موجود تو ہیں نا، ٹردیاں تو پہ نے نا جی۔ کانا ماجورن، کانا یعنی اچھا اے بھی موزے اتار کے پاؤ توئے تو کی یہ اجر ملے گا، دھیان کریں ذرا، بیتبار اختیار کرنے غسل کے، وہ غسل جو کہ نہ کہ بیتبار ترک مسا کے اجر نہیں ملے گا، پیر توتے نے یعنی مشکل کام کیتا ہے اس کا اجر ملے گا۔ کانا ماجورن، بعض نے کہا کہ یہ روایت مخالف ہے اصول فقہ کی روایت کے، کیونکہ اس میں ہے کہ مسح خفین کا رخصت اسقاط ہے، مسح جیسا کہ نماز سفر میں بس ہے ہی مسح، اور کو نہیں ہے، جی سفر میں نماز 2 ہی فرض ہیں، 4 نہیں، اجازت نہیں ہے، اور عزیمت نہیں باقی مشروع اس میں کہ اتار کے پاؤں توڑنے مشروع نہیں ہے، تو کیسے اجر دیا جائے گا؟ غیر مشروع کام کیا اس پر اجر کیسے ملے گا؟ تو جواب ہے جی، مطلب ہے کوشش کی تھی بھائی، جواب دیا گیا بھائی طور کے ماض ہوگا یہ جب تک مکلف متخفف ہے اس وقت تک تو مسا کرے گا، بہرحال جب اتار دے اپنے موزے یا دونوں کا ایک والا ہو اور اس کے لیے یہ لا محالہ ہے، بے موزے بالا اتار کے مطلب موزے اتار سکتا ہے، حرج کو نہیں ہے، تو لاحق ہو جائے گا اس کو غسل، تو پس نہیں جائز مسا اس وقت، پس نہ ہوگا اس نو سے، کیڑا مخالفت کی تھی ہے، اور یہ جیسا کہ سفر کو باطل کرنا للاتمام ہے، جی نہ باطل کرنا سفر کا، جی کس کے لیے؟ اتمام کے لیے، کی معنی اس دو میں سفر پورا ہو گیا یا بھئی ہاں باطل کرنا سفر کا اتمام کے لیے، کی معنی میں کو وہ موزے نال جوڑنا ہے نا کہ بھئی جو ہے نا مدت پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد موزے اتارنے خام خواہ جی یہ مسئلہ بھی ہے، تو یہ مقیس لے اگر بنائیں کہ بھی جیسے سفر ہے تو بندہ وہاں اقامت کی نیت کرے تو وہ سفر باطل ہو جاتا ہے، مختلف جزیاں یہاں بن سکتی لیکن موضوع کے ساتھ جوڑے۔ اچھا جی جو جواب دیا چس نہیں آئی، مسئلہ اصل یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے وضو کر رہے ہیں، اب وضو کر چکے ہیں سارا، پاؤں پر پہنچے تو موزے اتار کر پاؤں دھوتے ہیں، کیا اس میں اجر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ جو اتار کر پاؤں دھوئے ہیں یہ نہیں مسئلہ، اس میں اجر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جزی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے موزے اتار سکتا ہے، اتار لیے، یا ایک اتار لیا کھرک شرک کوئی پیر تے تو ہن خام خواہ پیر دھونے نے، یہ تو مسئلہ ہی ہو رہے، مسئلہ اصل یہ ہے کہ بھی موزے پہنے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں تو پاؤں دھونے کی خاطر میں موزے اتارتا ہے، اس میں اجر ہے کہ نہیں ہے جی، یہ بہرحال مسئلہ محل نزاع ہے جی، وہ سمجھ آئے تین میں میرا گوانڈیاں یہ نہیں ہے کیونکہ پہ اتارتا ہے تو یہ معجور نہیں ہے جی، تائیں تو سوال کیتا نا کہ بھئی رخصت اسقاط ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ چلو جی مسا وہ سمجھا خفین پر رہ گی شے، مسا خفین پر جائز ہے یعنی ثابت ہے سنت کے ساتھ بس، اور اخبار اس میں مستفیدہ ہیں، پڑھی جی اصطلاح یعنی بہت مشہور ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے بے شک وہ بندہ جو نہ دیکھے مسے کو اور نہ عقیدہ رکھے ہوگا مبتدی، لیکن وہ بندہ جو عقیدہ رکھے مسے کا پھر نہ مسا کرے دراحل کے لینے والا ہو عظیمت کو ہوگا معجور، جی
مسح خفین پر جائز ہے سنت کے ساتھ، اور اخبار اس میں مستفیدہ ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ بے شک وہ بندہ جو نہ دیکھے تو ہوگا مبتدی، لیکن وہ بندہ مبتدی لیکن وہ ابتدا بندہ کرنے والا ہوگا جی لیکن وہ بندہ جو دیکھے پھر نہ مسح کرے تو لینے والا ہوگا عزیمت کو، ہوگا معجور۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رواہ و روایت کیا مسح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 شخصوں نے، ان میں سے جناب جریر ہیں، صحیحین میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ثم تودع و مسح علی اور ذرا ہلکے کہ والحاکم وجہ آخر جناب جریر نے بول کیا، پھر مسح کیا، وضو کیا اور مسح کیا خفین پر، اور فرمایا جناب جریر نے کہ دیکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح کیا جی، اور قالو کہا کہ معاذ یہ ہے نزول مائدہ سے، آپ نے فرمایا جنہوں میں تو اسلام میں نزول مائدہ کو بعد لے آندا ہے، یاد ہے واقعہ پڑھے آگے جی۔ اور طبرانی اوسط میں وجہ آخر عن جریر کہ وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، پس سرکار تشریف لے گئے، یتبرزو فراجا سرکار لوٹے، پس وضو فرمایا و مسح علی۔ دوسری حدیث جناب مغیرہ بن شعبہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اپنی حاجت کے لیے، پیچھے گیا جناب مغیرہ لوٹا لے کر جس میں پانی تھا، پس انڈیلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وضو کرنے لگیا، ہی نہ جب سرکار فارغ ہوئے اپنی حاجت سے تو پس وضو فرمایا اور مسح کیا کس پر، تمیم واجن آخران المغیرہ کالا آخر غزوۃ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حکم فرمایا سرکار نے ہمیں یہ کہ مسح کریں ہم اپنے موضوع پر، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، مقیم کے لیے کتنا؟ اچھا جی۔ تیسری حدیث جناب سعد بن ابی وقاص سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا خفین پر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب حدیث بیان کرے تجھے جناب سعد کوئی شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر کسی اور سے نہ پوچھنا۔ اچھا جی۔ وفیہ قال فقال سعد لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فتویٰ دے میرے بھتیجے کو، جناب عمر نے فرمایا کہ ہم تھے کنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسح کرتے تھے ہم اپنے موضوع پر، نہیں دیکھتے تھے اس کے ساتھ کوئی حرج۔ جناب عبداللہ بن عمر نے عرض کی اگرچہ غائب سے آیا، فرمایا ہاں۔ چوتھا جناب عمر بن امیہ کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح کیا خفین پر، اخرج البخاری۔ جناب حذیفہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، لمبی حدیث اس میں یہ ہے کہ سرکار نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا کس پر؟ اپنے اخرج مسلم الاخری۔ چھٹی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا خفین پر جی، اور خمار پر۔ اس خمار کی وضاحت پڑی ہے جی، مطلب سر پر کپڑا تھا کوئی۔ اخرج مسلم من وجہ آخر عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بلال اسواق میں، بازاروں میں، پس سرکار تشریف لے گئے اپنی حاجت کے لیے، پھر سرکار لوٹے۔ جناب اسامہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب بلال سے کہ پھر سرکار نے کیا کیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ سرکار حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پھر وضو فرمایا، دھویا اپنا چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں کو اور مسح کیا اپنے سر کا اور مسح کیا، پھر نماز پڑھی سرکار نے۔ اچھا جی۔
ساتویں جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی سرکار نے نماز فتح والے دن ایک وضو کے ساتھ اور مسح فرمایا اپنے موزوں پر، اور اربع کے لیے یہ ہے سوائے نسائی کے من طریق آخر کے جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خفین ساذجین، بالکل صاف ستھرے سادے موزے جی پس سرکار نے دونوں کو پہنا، پھر وضو فرمایا اور مسح کیا ان دونوں پر۔ 8ویں حدیث جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا مقیم کے لیے یوم لیلہ اور مسافر کے لیے 3 دن، اور اخرجہ نامی حدیث جناب صفوان بن اسال وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے ہمیں جب ہم مسافر ہوتے یہ کہ نہ اتاریں ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں مگر جنابت سے اتاریں، لیکن ان چیزوں سے نہ اتاریں، لیکن غائط سے اور بول سے اور نوم سے نہ اتاریں۔ اخرجہ الاربعہ مگر ابو داود ابن خزیمہ رضی اللہ ابن حبان و احمد طبرانی رضی اللہ عنہ۔ 10ویں جناب خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفعہ کہ مسح الخفین، سونے دا فرمان، مسح الخفین مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے یوم لیلہ۔ 11ویں جناب صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ، پاس پہنچی ان کو ٹھنڈک، پس حکم دیا سرکار نے ان کو یہ کہ مسح کریں کس پر، اپنے عصائب پر اور تساخین پر اے شاباش سے۔ اور مسند احمد کے لفظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے خفین پر اور خمار اور امامے پر، اس کی وضاحت پڑی ہوئی ہے۔ 12ویں حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ جناب سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا جناب عمر سے، جناب عمر نے فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار حکم دیتے تھے ہمیں مسح کا موضع کے ظاہر پر مسافر کے لیے 3 دن، مقیم کے لیے یوم لیلہ۔ دوسرے میں لفظ ہے جب کہ پہنے ہم دونوں کو، حالانکہ دونوں پاؤں کیا ہوں۔ 13ویں حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مسح کروں میں موضوع پر؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یومن، فرمایا یومین، عرض کی وثلاثن، حتیٰ کہ سرکار 7 تک پہنچے، اور فرمایا وہ جو ظاہر ہو تیرے لیے۔ اس کے بھی توجہ پڑی ہے، مطلب کہ مسئلہ ایک باری پا کے پھر ختم نہیں، مسلسل بھی کم ٹردا رہسی اے بھیجیے جی۔ 14ویں جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا خفین پر۔ اچھا جی، اس میں سند میں یہ لفظ ہیں کہ دیکھا میں نے ان کو وہ جو خیر ہیں مجھ سے اور تجھ سے، انہوں نے اس طرح کیا ہے، یعنی دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ 15ویں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، میں سفر میں، تو سونے فرمایا کیا کہ پانی ہے، تو پس وضو فرمایا اور مسح فرمایا اپنے موضوع پر۔ پھر سرکار مل گئے لشکر کو، سرکار نے ان کی امامت کرائی۔ اخرج الاخر۔ 16ویں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تھے ہمیں کہ مسح کریں ہم خفین پر یوم و لیلہ، مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ دوسری سند کے ساتھ ام المومنین سے کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کرتے رہے جب سے
نازل کی گئی آپ پر سورہ مائدہ حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ 17ویں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے، وہ اپنے والد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے مسح میں خفین پر 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے یوم و لیلہ۔ دار قطنی کی روایت میں ہے کہ سرکار نے رخصت دی مسافر کے لیے 3 دن 3 راتوں کی، مقیم کے لیے یوم و لیلتن کی، جب کہ پاک ہو پس پہنے اپنے موزے۔ تو اجازت دیجیے کہ مسح کرے دونوں پر۔ 18ویں حدیث جناب عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا مسح علی الخفین کا غزوہ تبوک میں۔ 19ویں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام حضرت خالد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مسح فرماتے تھے، خفین پر حکم دیتے تھے اس کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر استنبول ترکی چ، ان دا پرانا نام قسطنطنیہ تے دسیا سے ایک باری جی وہ جڑی جنگ ہوئی سی آپ نے دعا منگی سی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرجہ اسحاق و طبرانی۔ 20ویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو وضعنی، مجھے وضو کرا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں فاتحت پس لایا میں سرکار کی بارگاہ میں وضو پانی، پس سرکار نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا اپنے موزوں پر۔ مولوی جی وضو کرانا ثابت ہویا کہ نہیں؟ سرکار کا خاصہ ہے جی۔ اور خدا نہ جی آ کے لگو، اب بڑا کم چاہ دیتا ہے صاحب، اگر بڑا دور نکل گئے، نارو پار چلے گئے، واپس آئیے۔ اچھا جی، الحادی والے شرون، تو وضو کرا کے یہ بھی معنی ہے وضو کا پانی لے آ جی، یہ بھی معنی ہے جی۔ اچھا جی، حدیث حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا اپنے خفین پر۔ 22ویں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا خفین پر۔ 23 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کرتے تھے خفین پر۔ 24 جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ رجل کو وضو کیا اور وہ ارادہ کر رہا تھا یہ کہ اتارے اپنے موزوں کو، فرمایا کیا کرنا پیا، فامرہ حکم دیا آپ نے اس کو یہ کہ مسح کرے موزوں پر، موزے لانا ہوتے مسح کر۔ اور جناب سلمان نے فرمایا کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مسح کرتے تھے اپنے موزوں پر اور اپنے خمار پر، سر پر جو پتلا کپڑا ہوتا ہے جی۔ 25ویں حدیث ربیعہ بن کعب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار نے مسح فرمایا اپنے موزوں پر۔ اچھا جی، 26 حدیث اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تھے سفر میں اور نہیں اتارتے تھے ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتیں، اور ہم ہوتے سرکار کے ساتھ حضر میں تو مسح کرتے ہم اپنے موزوں پر یوم و لیلتن۔ 27 حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے سونے فرمایا مسافر کے لیے 3 دن ہیں، اور دوسرے لفظ ہیں کہ کان یمسح علی الخفین۔ 28 حضرت اوسجہ بن مسلم نبی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، مسلم فرماتے ہیں
کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نے ساڑی نظروں بول مبارک فرمایا، بسم اللہ، پھر وضو کی فرمایا اور مسح کیا اپنے خفین پر۔ 29 حدیث ہے جناب ابو طلحہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا خفین پر اور خمار پر۔ 30 حدیث حضرت عبداللہ بن مسلم بن یسار کی اپنے والد سے و اپنے دادے سے کہ نبی پاک رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسح الخفین کے بارے میں فرمایا 3 دن۔ 31 حدیث یعلا بن عطا عن ابی اوس بن اوس قال قام ابی فبالا وتودع ومسح على خفین وقال لا ازید، والد صاحب نے کہا نہیں اضافہ کیا میں نے اس پر کہ دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے یہ کام کیا تھا۔ اچھا جی 32 حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مسح کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، حضر میں یوم لیلہ اور سفر میں 3 دن 3 راتیں۔ اچھا جی 33 حضرت سعد انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسح فرماتے تھے موضوع پر۔ 34 جناب خالد بن عرفوطہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مسح الخفین کے بارے میں مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے، اور 35ویں حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے ہماری نظر سے بول مبارک فرمایا، پھر وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے خفین پر۔ 36 والثلاثون 36 37 38 39 40 نکالا ان حدیثوں کو طبرانی نے من حدیث ابو ماما 1 عمر بن شرید 2 عن ابیہ عبد الرحمن بن بلال 3 عمر بن بلال عمر بن حزم تے عبد الرحمن بن حسنہ سے ان سے یہ روایت مسح کی، اور 41 42 حدیثیں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور جناب اسامہ بن زید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا موضوع پر۔ 43 جناب مالک بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار فرما رہے تھے، حالانکہ سرکار سوال کیے گئے تھے مسح الخفین سے، تو سرکار نے فرمایا 3 دن مسافر کے لیے، یوم لیلہ مقیم کے لیے۔ 44 حدیث 44 نمبر یزید بن ابی مریم عن ابیہ ابو مریم سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا اپنے خفین پر، اور فرمایا مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے یوم لیلہ۔ 45 جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر مسح کرتے تھے خفین پر اور فرماتے تھے کہ حکم دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ۔ اچھا جی تین ابن عمر رافع فی المسح الخفین للمقیم، مقیم کے لیے یوم لیلہ، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ 46 نمبر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح فرمایا موقعین پر، اور موٹے اور جراباں تو ثابت ہونے ہیں، موقعین پر اور خمار پر۔
اچھا جی، ابن عبد البر نے فرمایا نہیں روایت کی گئی کسی ایک سے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے انکار مسح کا مگر ان ہستیوں سے جناب عبداللہ بن عباس، جناب ابو ہریرہ اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بھائی کل پیچھے آئیے، بہرحال عبداللہ بن عباس اور جناب ابو ہریرہ کی روایتیں پڑھ لی ہیں، پس تحقیق آئی ہے دونوں سے اسانید حسان کے ساتھ خلاف اس کا، اور بہرحال ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس تحقیق صحیح ثابت ہے آپ سے کہ آپ نے حوالے کیا علم اس کا موضوع پر مسح کا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بسم اللہ قل تو میں کہتا ہوں مما ان سے کہ آیا عبداللہ بن عباس سے وہ کہ نکالا اس کو ابن ابی شیبہ نے عن ادریس عن فطر، ایک نسخے میں مطر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہا میں نے عطا کو کہ جناب بے شک اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سابق ہے کتاب کس پر مسح پر، مسح الخفین پر، تو انہوں نے کہا کہ کاذب اکرمہ انی رائے تو دیکھا ہے میں نے عبداللہ بن عباس کو کہ وہ خود مسح کرتے تھے کہ، اور دوسرا ان قتادہ قال سمیت موسیٰ بن سلمہ تھا وہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مسح کے بارے میں خفین پر، فرمایا مسافر کے لیے 3 دن ہے، سنا جی، اور الحدیث اور جمع دونوں کے درمیان ہے یہ کہ نہیں پہنچی تھی آپ کو، پھر آپ کو حدیث پہنچ گئی، پہلے مسح والی نہ پہنچی تھی، پہنچ گئی، پھر آپ نے رجوع فرمایا اپنے انکار سے اور فتویٰ دیا مسح کے جواز کا۔